وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس بھی اسی طرح اللہ کے رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی میں کہ جو پہلے ہی سے لدی ہوئی تھی. اس کو چونکہ اپنی قوم کو چھوڑ کر غصے میں بھرے ہوئے، ذهب مغاضبا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اپنی قوم کے انکار اور کفر کی وجہ سے اتنا انہیں طیش آیا، اتنا غصہ ہوا غضبناک ہو کر. بس یہ غلطی ہوئی کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایکسپریس پرمیشن ملے، واضح کہ اب ہاں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اس کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ان کے اندر حمیت حق تھی وہ اتنے جوش میں آئی کہ بس ایک بات کا سہو ہو گیا، خطا ہو گئی. اب وہ گئے ہیں چھوڑ کر، تو پھر وہ غالباً وہی دجلہ اور فرات میں سے کسی دریا کے اندر کوئی کشتی ہوگی، اس میں یہ سوار ہو گئے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو اس کشتی کا کوئی ڈولنے لگی، کوئی معلوم ہوا کہ ڈوب جائے گی، تو انہوں نے یہ کہا ان کے اپنے رواج کے مطابق، یا تو یہ کہ وزن کم کرنے کے اعتبار سے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی کو تو یہاں سے اترنا ہوگا ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی جو ہے یہ اب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئی ہے. تو پھر اس قرآن اندازی کی کہ کون ہے وہ، اور قرآن اندازی میں نام حضرت یونس کا نکلا، تو انہوں نے اٹھا کے انہیں اور وہ دریا میں پھینک دی. فساہما، انہوں نے قرآ ڈالا، فکان من المدحضین، تو وہی ہوا جسے دھکیل دیا گیا دریا کے اندر. فالتقمہ الحوت، تو اسے نگل لیا مچھلی نے. کوئی ویل ہوگی بڑی مچھلی، اور آج کل تم آپ کو معلوم ہے جس سائز کی ہوتی ہیں. وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھے اللہ کی طرف سے. اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی خطا ہو جاتی ہے، اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کی چھوٹی سی خطا کے اوپر بھی اللہ کا جو اظہار ہوتا ہے ناراضگی کا، وہ بہت سخت ہوتا ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے ان کے مقامات کے اعتبار سے. فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والوں میں سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت کریمہ. اس کا انہوں نے اس کشتی، اس مچھلی کا معاملہ اللہ نے ایسا خاص بھی رکھا ہوگا کہ کوئی اور ان کو جو ہے وہ ابھی ان کی موت وہاں واقع نہیں ہوئی اس کے اندر گھٹن کی وجہ سے. اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور وہ وہاں زندہ بھی رہے اور تسبیح کرتے رہے. فلبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، للبث، تو وہ رہتا. اگر وہ نہ ہوتا مسبحین میں سے، تسبیح نہ کرتا، یہ آیت کریمہ کا ورد وہاں نہ انہوں نے کیا ہوتا، تو یہ کہ وہ پھر رہتا اسی کشتی، اسی مچھلی کے پیٹ میں، یوم یبعثون، قیامت تک. وہیں سے ان کا بعث بعد الموت ہوتا. فنبذناہ بالعراء، لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے اپنی معافی چاہی اور استغفار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نے مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے اسے بالعراء، ایک چٹیل میدان میں کہیں اگل دیا، اور جا کر وہ ایک ساحل کے پر کسی پر چٹیل میدان کے اوپر وہ ڈال دیے گئے. وہو سقیم، حالت ان کی خستہ تھی. مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو وہ ڈائجسٹو جوسز وغیرہ نے آخر کھال وال کو جو کچھ کیا ہوگا، بہت خستہ حالت کے اندر وہ مچھلی نے اگل دیا. اب وہ چٹیل میدان پر پڑے. اب یہ جو ہے فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِين، تو ہم نے اس پر ایک یقطین کا درخت اگا دیا. اس کی مجھے اس سے پہلے کئی تفاصیر میں تو نہیں ملی ہے بات، لیکن ہمارے ہاں ایک صاحب یہی کراچی میں، ان کا انتقال ہوا چند سال پہلے، احمد الدین مارہروی، یہ محکمہ تعلیم سے متعلق تھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو وہ محکمہ تعلیم میں کبھی رہے ہیں مکران کے علاقے میں. ان کا وہاں ایک وہ بیل ہوتی ہے، اگین کہتے ہیں، اگین، یہ یعنی بلوچوں کے ہاں، مکرانیوں کے ہاں اس کا نام اگین ہے. اور وہ بیل ایسی ہے کہ جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پھیلتی جاتی ہے، اور اس کی اندر کچھ ایسا انسیکٹیسائیڈ ہے، کوئی ایسی چیز ہے ریپیلنٹ ہے کہ کوئی جو ہے حشرات الارض اس کے قریب نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اگین کا درخت جو ہے، اچھا یقطین جو ہے، اب وہ قاف گاف بنتا ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے پورے سعودی عرب میں بھی قاف جو ہے قم کو وہ گم ہی کہتے ہیں. تو یقطین سے یقین سے اگین وہ بن گیا ہوگا. تو وہ اب بھی موجود ہے، وہ پودا وہ ایک بیل کی طرح پھیلتا ہے، اور اس کا جو ہے جیسے ہمارے یہاں گھیا ہوتا ہے، گول گھیا، اس قسم کا اس کا پھل ہوتا ہے، بہت میٹھا، وہ اس میں لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گویا کہ انتظام کر دیا کہ یہ یہاں پڑے ہیں تو ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہوں، کھال صحیح ہو، لہذا ان کے اوپر کوئی جو ہے حشرات الارض ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں، کوئی بیکٹیریا نہ آ جائیں. تو وہ چیز ریپیلنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی اگین کے اندر. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِين، ہم نے یقطین کی ایک بیل اس کے اوپر اگا دی. اب اس کا سایہ بھی ہو گیا، دھوپ سے بھی بچت ہو گئی، اور وہاں پڑے پڑے ہی وہ جو پھل جو ہوگا اس کا، کہ جو اس میں مٹھاس بھی تھی اور غذا بھی دے رہی ہے، تو وہاں سے ان کو وہ پھل بھی اللہ نے دے دیا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے انہیں ٹھیک کر کے یعنی صحت یاب کر کے پھر ہم نے انہیں بھیج دیا 1,00,000 انسانوں کی طرف. آیا یہ اپنی ہی قوم کی طرف واپس آئے ہیں یا کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے، یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر انہیں، اور غالباً یہی ہے اغلب کہ اپنی ہی قوم کے پاس واپس آ گئے جن کا کہ عذاب ٹل گیا تھا. حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک ہی یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد کوئی قوم توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے، اور یہ کہ عذاب الہی ٹل جائے. فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، تو ہم نے 1,00,000 کے آدمی یا ان سے بھی کچھ زیادہ کی طرف انہیں بھیجا. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں
دنیا کا سامان متاع دنیاوی عطا کیا ایک خاص وقت تک کے لیے، یعنی یہ فریش لیز آف ایگزسٹنس، ایک نئی ان کو مہلت دے دی بقا کی۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، اب یہاں پر وہ جو مشرک تھے مکے کے، ان کے جو عقائد تھے اب ان سے بحث ہو رہی ہے۔ یا نبی ذرا ان سے پوچھئے کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی یہ کہ اوروں نے تو چلیے بیٹا تو دیا، اللہ کو الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا، انہوں نے الاٹ بھی کیے تو بیٹی ہیں جو خود انہیں پسند نہیں ہے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو واقعی مؤنث بنایا تھا؟ وہم شاہدون، وہ گواہ ہیں اس کے، انہیں معلوم ہے کہ واقعتاً ہم نے فرشتوں کو جو بنایا تھا تو مؤنث بنایا تھا۔ الا انہم من افکہم لیقولون، نہیں آگاہ ہو جاؤ، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے عقائد ہیں، اور وہ کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہوئی، وانہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند فرما لی؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسی رائے دے رہے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے، کوئی سلطان ہے؟ اب یہ سورت بھی نوٹ کر لیجئے، یہ تیسری سورت ہے اسی سٹائل کی، سورہ حجر، پھر سورہ شعراء، پھر یہ سورہ صافات، وہی انداز، چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور ردم ہے تیز، صوتی آہنگ زیادہ نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں، ملکوتی غنا جو ہے ان صورتوں کے اندر، یہ بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے ہر گروپ کے اندر ایک جو ہے ابتدائی زمانے کی صورت جو ہے وہ شامل کر دی، اور اس کا جو حکمت میری سمجھ میں اب تک آئی ہے، اللہ عالم کوئی اور بڑی حکمت بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے علم میں ابھی نہ آئی ہو، لیکن یہ کہ تاکہ مونوٹنی نہ رہے بلکہ مضامین کے اندر تنوع پیدا ہو جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن مجید، فرض کیجئے ایک شخص جو ہے ایک پارہ روزانہ پڑھتا ہے، اب اس میں یہ ہے کہ اس کے سامنے مضامین ایسے نہ ہوں کہ بس وہ کئی دن تک متواتر ایک ہی قسم کے مضامین میں رہے، بلکہ یہ کہ پھر بدل کر عدل کر مضامین آتے چلے جائیں۔ واللہ عالم۔ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ نا اپنی کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے، اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسب کا رشتہ قائم کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ وَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ انہیں تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، سب کے سب جو ہے حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے وہ بندے، وہ جنات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ فإنکم وما تعبدون، تو تم اور وہ کہ جن کو تم پوجتے ہو، وما انتم علیہ بفاتنین، اور کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے، الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے کہ جو خود گرنے والا ہے جہنم کے اندر۔ وما منا الا له مقام معلوم، اب یہ جو ہے یہاں پر جو اس صورت کے شروع کا معاملہ تھا اس کے ساتھ اب جڑ کر یہ بات آ رہی، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، وہ فرشتے جو صفے باندھ کر حاضر رہتے ہیں اللہ کے حضور میں، پھر جس کو حکم ہوتا ہے عذاب الہی کہیں بھیجنے کا تو وہ ڈانٹتا ہے، اور اس کی چنگھاڑ جو ہے اسی سے وہ پھر قومیں اور بستیاں ہلاک ہوتی ہیں۔ فالتالیات ذکرا، جن کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں تک اس کو پہنچاتے ہیں پیغامات کو۔ اب وہاں ان کی طرف سے وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے کوئی نہیں ہے، یہ فرشتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، مگر یہ کہ اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے۔ دربار میں کوئی 5000 ہے، کوئی 10,000 ہے، کوئی 30,000 ہے، ایسے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، مرتبہ مقام معین ہے۔ ملائکہ مقربین ہے، ملائکہ اعلیٰ ہے، ملائکہ دنیا ہے، ملائکہ اسفل ہے، یہ سب کے سب ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون، اور ہم تو سب کے سب صفے باندھے ہوئے مستعد کھڑے ہوتے ہیں۔ وانا لنحن المسبحون، اور یقیناً ہم تو سب کے سب تسبیح کرنے والے ہیں پروردگار کی۔ وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین لكنا عباد اللہ المخلصین، اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے، بہت زور دے کر کہتے تھے، قسمیں کھا کر کہتے تھے، اگر جیسا کہ پہلوں کے پاس ذکر آیا تھا، اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا، لو ان عندنا ذکر من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم تو سب کے سب اللہ کے بڑے نیک اور مخلص بندے بن گئے ہوتے۔ فکفروا بہ فسوف یعلمون، اب جب وہ ذکر آ گیا ہے تو اس سے کفر کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ان قریب یہ جان لیں گے کہ اس کی کیا پاداش ان کو بھگتنی پڑے گی۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ آیات بھی بہت اہم ہے فلسفہ قرآن کے اعتبار سے۔ رسولوں اور نبیوں میں بنیادی فرق یہ ہے، نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اس سے غلبہ دیا جائے، نبی قتل بھی ہو سکتے، حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، حضرت زکریا قتل ہو گئے، لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، رسول مغلوب نہیں ہوگا۔ جیسے ہی محسوس ہوگا کہ قوم غالب آ رہی ہے، رسول مغلوب ہو رہا ہے، رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا اور پوری قوم کو غرق کر دیا جائے گا یا برباد کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے رسولوں کے بارے میں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔ عبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون،
یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. اور میں یہ صیغہ جو ہے مستقبل کا بول رہا ہوں، اصل میں تو اب وہ بات ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ماضی میں یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون رہا ہے رسالت کے بارے میں. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہی غالب آ کر رہے گا. یعنی اللہ کا لشکر کون ہے؟ اللہ کا حزب اللہ کون سی ہے؟ اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان. محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ کون تھے؟ یہ حزب اللہ تھے، اپنے وقت کے حزب اللہ یہ. اور عیسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے حواری یہ کون تھے؟ یہ اس دور کی حزب اللہ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو اے نبی ذرا آپ رخ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک کے لیے. آپ زیادہ ان کی یہ استہزاء کریں، تمسخر کریں، آپ پرواہ نہ کریں، آپ اپنا رخ ہی پھیر لیجئے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے، آپ اعراض کر کے ذرا پھر انتظار کیجئے، دیکھتے رہیے دور سے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ محمد عذاب صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُجْرِمِينَ منذرین، پھر جب وہ عذاب اترے گا ان کے میدان میں، ساحہ کہتے ہیں بڑے میدان کو، جیسے گھر ہے اور اس کے درمیان میں کوئی بڑا جو ہے پارک ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب ان کے اس بڑے میدان میں وہ اترے گا وہ عذاب، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان کے لیے جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر دوبارہ اے نبی ابھی ذرا آپ ان کی طرف سے آپ رخ پھیر لیجئے، ان کے انکار سے زیادہ دلگیر بھی نہ ہو، ان کے انجام کے بارے میں زیادہ صدمہ بھی نہ کریں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے بارے میں رنج و افسوس بھی نہ رکھیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ اس صدمے سے اپنے آپ کو، اپنی جان کو نہ بھلائیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھتے رہیے اور ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے اللہ تیرا پروردگار جو رب العزت ہے، عزت اور اقتدار اور اختیار والا ہے. عما یصفون، ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وصف اسی سے یصفون بنا ہے اور اسی سے صفت بنا ہے. قرآن مجید میں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صرف لوگوں کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت قرآن میں اس ایجابی یا مثبت طور پر بیان نہیں کی ہے. ویسے ہم احادیث میں لفظ ہے، لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجیے، قرآن میں صرف نام آتا ہے. لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے ہیں تمام اچھے نام. اللہ کے لیے صفت کا لفظ کہیں واضح طور پر صراحتاً جو ہے وہ نہیں آیا. جہاں بھی آیا عما یصفون، جو کچھ یہ اس کو وصف بیان کر رہے ہیں، جو کچھ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے، بلند و برتر ہے. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہو تمام رسولوں پر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ جہاد سب سے افضل کون سا؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم کشمکش کرو، تم جد و جہد کرو اپنے نفس کے خلاف اللہ کی اطاعت کے لیے. یعنی جب اب دیکھیے اس قدر گہرا تعلق ہجرت و جہاد کے درمیان ہے، اسی لیے میں نے دو الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ سلبی اور اثباتی پہلو ہے ایک ہی حقیقت کے. مجھے معلوم ہے کہ فلاں شے حرام ہے، فلاں شے اللہ کو پسند نہیں ہے، میں عزم کرتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن میرے نفس کو وہ مرغوب ہے، میرا نفس اس کی طرف شدید رغبت رکھتا ہے، تو اب لازم ہے کہ میں اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کروں، اسے دباؤں. جیسے کہ آخری پارے میں فرمایا گیا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ شخص جو اپنے رب کے حضور میں حاضری کے خیال سے ڈرتا رہا، کانپتا رہا، لرزتا رہا کہ ایک دن وہاں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، بجائے اس کے کہ وہ نفس کا غلام بنتا اس نے نفس کو اپنی غلامی میں رکھا، اپنے کنٹرول میں رکھا، اپنے ضبط میں رکھا. یہ وہ شخص ہے فإن الجنة هي المأوى، کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت بنے گی. تو بالکل اسی طریقے سے ہجرت و جہاد گویا کہ ایک ہی نقطے سے شروع ہو گئے کہ ایک عزم ہم نے کیا کہ فلاں شے حرام ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اس کو ترک کرنا ہے. اسی لمحے ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ ہمارا نفس جو ہے وہ تو اس کی طرف رغبت رکھتا ہے، یہ مال حرام ہے لیکن میرے نفس کو مرغوب ہے، محبوب ہے، لہذا کشمکش شروع ہو جائے گی، یا صحیح معنی میں کشاکش شروع ہو جائے گی کہ نفس اس طرف کھینچے گا اور آپ اسے اس سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے، اس کی لگام کھینچنے کی کوشش کریں گے. یہاں سے جہاد شروع ہو گئے. تو ہجرت و جہاد در حقیقت ایک ہی فینومینن کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ہی عمل ہے جس کا منفی پہلو ہجرت ہے اور مثبت پہلو جہاد. البتہ اس ایک نقطے سے یہ دو شاخیں اب جو شروع ہو گئیں، تو جو ان کا ارتقائی مقام ہے، جو بلند ترین مقام ہے، وہ ہجرت کیا ہے؟ کسی وقت غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے اہل و عیال، گھر بار اور اپنے وطن کو، وطن کی سرزمین سب کو پیاری ہوتی ہے، آباء و اجداد وہاں مدفون ہوتے ہیں، اس کی فضاؤں سے مانوسیت ہوتی ہے،
اس کو ترک کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے لیے ترک وطن۔ اسی طریقے سے جہاد کے بہت سے مراحل، چنانچہ یہاں پڑھیے، تاہم دین کی دعوت و تبلیغ اور غلبہ و اقامت کی جد و جہد میں جان اور مال کھپانے کی جملہ صورتیں جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں آ گئی، جیسا کہ ہمارے سامنے فرائض دینی کے ایک جامع تصور کی ایک شکل موجود ہے کہ پہلا لیول ہے خود اللہ کا بندہ بننا، تو جہاد وہیں سے شروع ہوگا، مجاہدہ مع النفس۔ ایک حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، دوسری حدیث اور نوٹ کر لی، حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو اصل میں وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکے، تو یہاں سے جہاد شروع ہو گیا۔ اب اگلی منزل کیا ہے فرائض دینی کی یا اس انقلابی عمل کی؟ اس میں ہم نے دعوت و تبلیغ، نہی عن المنکر باللسان، یہ دونوں الفاظ ہم معنی بن گئے، دعوت و تبلیغ کہیں یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باللسان، زبان سے، قلم سے، ذرائع ابلاغ سے، نیکی کی تلقین، نیکی کی اشاعت، بدی کو روکنا، بدی کی مذمت، بدی سے لوگوں کو رکنے کا مشورہ دینا، ترغیب دلانا۔ اس کے لیے وقت لگے گا، اس کے لیے جان کھپے گی، اس کے لیے صلاحیتیں لگے گی، اس کے لیے پیسہ صرف ہوگا۔ آپ اگر وقت بھی لگا رہے ہیں تو وہ بھی پیسہ ہی ہے، ٹائم از منی، وہی وقت لگا کر آپ پیسہ کماتے ہیں۔ لہذا جس شخص نے وقت لگایا اس نے گویا کہ پیسہ صرف کیا، جو شخص پیسہ صرف کر رہا ہے گویا کہ وہ وقت صرف کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ پیسہ اس نے وقت صرف کر کے کمایا تھا، یا وہی پیسہ وہ خرچ کر کے کسی اور شخص کے وقت اور اس کی صلاحیت کو خرید سکتا ہے۔ تو آج کے دور میں تو یہ دونوں چیزیں بالکل انٹرچینجیبل ہو گئی ہیں، ان کو ایک دوسرے کی جگہ رکھ سکتے ہیں، نفس اور مال ایک ہی حقیقت کے، یہ بھی دو رخ ہیں کہ جو آپ میں صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں، جو استعدادات ہیں، جو کام کرنے کی قوت ہے، اسی کو آپ کنورٹ کرتے ہیں پیسے میں، اور پیسے کے ذریعے سے آپ دوسروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کا وقت خرید سکتے ہیں۔ تو اس جان اور مال کا کھپانا لازمی ہو جائے گا، اولاً دعوت و تبلیغ یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باللسان اور بالقلم کے ذریعے سے۔ اس کے لیے دعوت اور تبلیغ کے لیے وقت لگے گا، جان کھپے گی، صلاحیتیں صرف ہوگی اور پیسہ لگے گا۔ تیسری منزل ہے اقامت دین کی جد و جہد، جس کے لیے ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں تو وہ مراحل بھی آئیں گے کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا، یہاں آ کر جہاد جو ہے وہ پھر قتال فی سبیل اللہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ جس طرح ہجرت کا ضربہ سنام ہے ترک وطن، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کا ضربہ سنام، اس کی چوٹی کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح ہجرت کے ضمن میں ہم نے ابھی دیکھا کہ شروع تو وہ ہو گئی، اس سے ترک معاصی سے شروع ہو گئی، ان تہجر ما کرہ ربک، یہاں سے ہجرت کا آغاز ہو گیا۔ اسی طریقے سے جہاد کا آغاز ہو گیا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، لیکن ہجرت کی چوٹی وہ ہے، اور جہاد بھی بہت سے مراحل سے گزرتا ہوا بالآخر قتال فی سبیل اللہ تک پہنچتا ہے، جو اس کا ذروہ سلام ہے۔ تو جس طرح وہاں پر آغاز کرتے ہی نیت رکھنی ضروری ہے کہ وہ وقت آئے کہ ہم ترک وطن کریں اللہ کے دین کے لیے، اسی طرح یہاں مجاہدہ مع نفس کے ساتھ ہی اس نیت کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے، بلکہ نیت نہیں، خواہش ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت نصیب ہو، یہ سعادت حاصل ہو، پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو یہ اگر اسوہ رسول ہمارے پیش نظر ہو تو معلوم ہوا کہ یہی اگر تمنا ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم پر زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہر شخص کو اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ واقعتاً یہ آرزو ہے یا نہیں، اور یہ حدیث بھی صریح ہے، حضور نے فرمایا مم ماتا، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ تو اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کے دل میں یہ آرزو ہی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور رتبہ شہادت حاصل کرے، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو ایسا شخص ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے، ایمان پر نہیں مرا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہ، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ تو اب یہاں پر اس کی وضاحت کر دی گئی، البتہ دل میں یہ آرزو رکھنی ضروری ہے کہ کبھی خالص اللہ کے دین کے لیے قتال کی نوبت آئے تو اس میں حصہ لوں اور اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر شہادت کا حاصل۔ تو ہجرت و جہاد جو اصل مقصود ہے جماعت اور سم و طاعت کے، یوں سمجھیے کہ آپ اگر ایک وی کی شکل اپنے ذہن میں بنائیں
تو وی کے جو دو بازو جڑے ہوئے ہیں جہاں یہ ہے جماعت، جماعت سے اب دو بازو اوپر چلے، سمع و طاعت، ایک پر لکھ دیجئے سماعت، دوسرے پر طاعت، پھر اوپر ٹاپ دونوں کا جو ہے ہجرت اور جہاد۔ جماعت سے سمع و طاعت کا نظام وجود میں آئے، اور سمع و طاعت کا مقصود کیا ہے؟ ہجرت و جہاد، اور اس سب کی منزل کیا ہے؟ غلبہ دین حق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور جس کا اصل حاصل کیا ہے کہ وہ نظام عدل و قسط عملاً نافذ ہو جائے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا فرمائے۔ تو اب آئیے تیسری اصطلاح ہے سمع و طاعت، گویا کہ ہم اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں کہ ہجرت و جہاد کے عمل کو کما حقہ جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نظام جماعت ہو جو سمع و طاعت کی کیفیات کا حامل ہو۔ یہ سمع و طاعت کیا ہے؟ سمع و طاعت سے مراد ہے حکم سننا اور اس پر بے چون و چرا عمل کرنا۔ یہ جو دو حصے ہیں اس کے، ان میں سے بسا اوقات خیال ہوتا ہے کہ سمع کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے، اصل شے تو اطاعت ہے، اتنی اہمیت کے ساتھ لفظ سمع اس میں کیوں لایا گیا کہ سنو اور اطاعت کرو؟ قرآن مجید میں آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، یاد کرو اے مسلمانوں جب تو تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ یا جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، آخری سے پہلی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اسی طرح سورہ تغابن میں فرمایا اس کے آخری حصے میں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری حد استطاعت میں ہے، جتنا بھی ممکن ہے زیادہ سے زیادہ تقوی، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، اپنے جان اور مال کو کھپاؤ، جو چیزیں تمہیں محبوب ہے، جان سے زیادہ پیاری شے تو کوئی نہیں، اس کو بھی لگاؤ اللہ کی راہ میں، مال محبوب ہے اسے بھی صرف کرو اللہ کی راہ میں، انفقوا خیرا لانفسکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اب یہاں بھی سمع و طاعت، یہ میں نے واضح کیا کہ سمع و طاعت ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی، جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی ایک وحدت ہے، انسیپریبل آرگینک ہول، یہ ایک حیاتیاتی وحدت ہے جس کے دو حصوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سمع و طاعت ایک اصطلاح ہے اور یہ دونوں جڑ کر آتے ہیں، یہ دونوں اس کے لازمی اجزاء ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات در حقیقت اجتماعی نظم سے وابستہ رہنے ہی سے سمع کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ایک جماعتی نظام ہے، فرض کیجئے کہ اس کے ساتھ 2 لاکھ افراد وابستہ ہیں، اب کوئی حکم امیر کو دینا ہے، وہ 2 لاکھ افراد کو ایک ایک کو فردن وہ حکم نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جماعتی نظام کا چینل ہے جس کے تھرو یہ حکم جو ہے پاس ہوگا، یہ منتقل ہوگا۔ اگر آپ اس نظام سے وابستہ نہیں ہیں تو لنک ٹوٹ گیا، اب سمع کا حق آپ تک ادا ہی نہیں ہوا، آپ نے سنا ہی نہیں، لہذا طاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جب تک کہ وہ، مجھے اقبال کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جب تک آپ اس نظم کے ساتھ پیوستہ نہیں ہیں۔ ایک رفیق ہے کہیں پر، اس کا ایک پتہ ہمارے پاس ہے، منفرد رفیق تھا، وہ کہیں منتقل ہو کر چلا گیا، اس نے اطلاع نہیں دی، ٹوٹ گیا وہ نظم سے۔ وہ ایک ایسا پتا ہے کہ جو اب درخت سے کٹ گیا، اب کوئی بات اگر ہے تو کیسے اس تک پہنچائی جائے گی، کیسے اسے معلوم ہو؟ وہ تو ایسے پتے کے مانند ہے کہ جو درخت سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ ایک پتا کتنا ہی دور ہو جڑ سے، لیکن جڑ سے جو بھی غذا مل رہی ہے زمین سے وہ ایک ایک پتے تک پہنچ رہی ہے، بشرطے کہ وہ پتا جو ہے درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب یہ جوڑ ختم ہو گیا تو اب وہ تعلق منقطع ہو گیا۔ اسی لیے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ پیوستگی جو ہے یہ ہے در حقیقت واسمعوا، سنو، سننے کے لیے لازم ہے کہ جو بھی وہ چینلز ہیں، تنظیمی جو بھی رابطے اور واسطے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو پیوستہ رکھے، انسان پورے طریقے سے بندھا رکھے، تبھی سمع کا حق ادا ہوگا، اور اس کے بعد طاعت کا مرحلہ آئے گا۔ سمع ہی نہیں تو طاعت کیسے ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ سمع و طاعت یہ ایک وحدت کی حیثیت سے جب آتی ہے تو اس میں سمع و طاعت کی ایک کیفیت ہے کہ جو پیش نظر ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات سنی، سمجھ میں آ گئی تو آپ نے مان لی، سمجھ میں نہیں آئی تو نہیں مانی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ سمع و طاعت کے درمیان ایک اور شے آ گئی ہے، وہ آپ کی سمجھ ہے۔ سمع و طاعت در حقیقت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں درمیان میں کوئی وقفہ، درمیان میں کوئی فصل اور بعد نہ، سنو اور اطاعت کرو، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں لسن اینڈ اوبے۔ یہ نہیں کہ
اب جو سنا ہے اس پر سمجھو، غور کرو، غور کر کے اس کا نتیجہ نکالو، نتیجہ نکال کے پھر دیکھو اس میں سے کتنا حصہ قابل قبول ہے، کتنا قابل رد ہے، تو پھر تو گویا کہ آپ اپنا ججمنٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ اب جو بات آپ مان رہے ہیں وہ اپنی بات مان رہے ہیں، یہ در حقیقت اس نظم کا تقاضا پورا نہیں کرے جس کو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے کچھ احکام مانے اور کچھ نہیں مانے تو جو مانے وہ بھی در حقیقت اس لیے نہیں مانے کہ وہ اللہ کے حکم ہے، بلکہ اس لیے مانے کہ وہ ہمارے نفس کو پسند ہے۔ گویا کہ ویٹو جو ہے وہ ہمارے نفس کے پاس ہے، یہ حکم بھی اللہ کا ہے، یہ حکم بھی اللہ کا ہے، یہ میں نے مان لیا، یہ میں نے نہیں مانا۔ یہ مانا تو کیوں مانا کہ میرے نفس نے اوکے کر دیا، گو اہیڈ، ٹھیک ہے مان لو۔ جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا کہ میرے نفس نے اس کو ویٹو کر دیا۔ دونوں حالتوں میں اصل اطاعت اپنے نفس کی ہو رہی ہے، اللہ کی نہیں ہو رہی۔ گویا کہ ظاہرہ تو ہم نے کچھ باتیں اللہ کی مانی اور کچھ اپنے نفس کی مانی، حقیقتاً ساری باتیں اپنے نفس کی مانی۔ اس تجزیے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہی کیفیت سمع و اطاعت کی اصطلاح میں، سنو اور اطاعت۔ البتہ ایک فرق آ جائے گا جو آگے آ رہا ہے۔ سمع و اطاعت سے مراد ہے حکم سننا اور اس پر بے چون و چرا عمل کرنا۔ یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو غیر مشروط ہے۔ یہ جو کیفیت میں نے ابھی بیان کی ہے یہ کیفیت ہمارے نظم کی نہیں ہے، کسی جماعت کے نظم کی یہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو میں نے سمع و اطاعت کا مفہوم بیان کیا ہے، بتمام و کمال یہ مفہوم پورا ہوگا کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں۔ وہاں غیر مشروط ہے اطاعت، جو حکم اللہ دے، جو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں تو کیفیت وہی ہوگی۔ سمع و اطاعت کے لفظ کو جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم استعمال کریں گے تو بعین ہی اسی کیفیت سے سمجھ میں آئے تب بھی عمل کرنا ہے، نہ آئے تب بھی عمل کرنا ہے، پسند آئے تب بھی عمل کرنا ہے، پسند نہ آئے تب بھی عمل کرنا ہے، عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے ماننی ہے۔ تو کلیتاً بتمام و کمال تو یہ کیفیت صرف ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سلسلے۔ البتہ آگے چلیے، لیکن آپ کے بعد کسی بھی انسان کے لیے فی المعروف کی شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ سمع و اطاعت فی المعروف۔ معروف سے مراد کیا ہے؟ وہ شے جو کتاب و سنت کی روح سے حرام نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام یہ ہے قطعی، دائمی، غیر مبدل، لیکن اس دائرے کے اندر اندر ہوگی سمع و اطاعت۔ خواہ اسلامی ریاست ہو تو جو اعلیٰ ترین اسلامی ریاست تھی، بہترین کامل ترین خلافت راشدہ، اس کا بھی اصول یہ تھا کہ حضرت ابو بکر ہو یا حضرت عمر ہو یا حضرت عثمان ہو یا حضرت علی ہو رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی اطاعت فی المعروف تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف اطاعت وہ واجب الاطاعت نہیں تھی، واجب التسلیم نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرما دیا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت واجب ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا فرض۔ اب یہ سیدھے اور ٹیڑھے کا معیار کیا ہے؟ یہ کتاب و سنت، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا، یہی معاملہ آگے چلے گا۔ البتہ یہاں اب ایک بات کی وضاحت کر لیجیے کہ یہ شے بالکل مختلف ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں، اور یہ بالکل مختلف ہے کہ یہ مجھے پسند ہے یا نہیں۔ ان دو کو بالکل علیحدہ کر لینا چاہیے۔ عام طور پر گڑبڑ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ میری ایک رائے ہے، ایک تدبیر کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تدبیر مناسب نہیں ہے، یہ تدبیر مناسب ہے، یہ کام اس طور سے کیا جائے تو صحیح ہے، اس طور سے کیا جائے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ ایک رائے ہے، ہمارے ذہن اور فکر کی اپنی ایک اپچ ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک انداز ہے، زاویہ نگاہ ہے، اس کو اس میں نہیں آنے دیا جائے گا، بلکہ فی المعروف میں صرف یہ شے آئے گی کہ وہ اللہ اس کے رسول کے کسی واضح حکم کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے لی تھی ہجرت سے کچھ عرصے قبل، تقریباً 1 سال قبل، اس میں جو الفاظ تھے وہ یہ ہے کہ جو میں نے الفاظ آپ کو سنائے ہیں اور جو ان کی بعد میں تھوڑی سی میں وضاحت بھی کروں گا، وہ تو ہے متفق علیہ، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ان الفاظ کو روایت کیا، وہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ البتہ امام مسلم جو روایت لائے ہیں اس میں جو وہ حصہ ہے کہ علی اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ ہم نے یہ بیعت کی تھی کہ جو بھی صاحب امر ہوں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، تو اس میں ایک اضافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وضاحت کر دی گئی تھی جو امام مسلم کی روایت میں تو ہے، بخاری کی روایت میں نہیں ہے۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، الا یہ کہ تم صریح کفر کی بات دیکھو، کفر بواح یعنی کتاب و سنت کے صریحاً خلاف،
تعویل میں جا کر نہیں، تشریح میں نہیں کہ ایک آیت کی تشریح اگر 10 طرح ہو سکتی ہے تو اس میں سے آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے اور اس کے خلاف کوئی بات جا رہی نہیں، کھلم کھلا صراحت نص جو ہے اس کے خلاف جا رہی ہو بات. الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس معاملے میں کوئی واضح دلیل موجود ہو تب تم کہہ سکتے ہو لا سمع ولا طاعۃ، اس حکم کی ہم اطاعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس حکم کو میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ واضح طور پر اللہ کے کسی حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف. تو پہلی بات تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کو لائٹلی نہیں لینا ہے، بلکہ یہ کہ یہاں پہ اگر لمٹ ہو رہا ہے معاملہ تو فی المعروف کے ساتھ ہے، اور معروف کا مفہوم بھی یہ ہے کہ کتاب و سنت کے کسی واضح حکم کے خلاف نہ ہو. آگے جو معاملہ ہے کہ ہماری ذاتی پسند ہے، ہماری ذاتی رائے ہے، کسی اقدام یا کسی تدبیر کے ضمن میں ہماری اپنی ایک ترجیح ہے، اگر یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں تو یہ پھر خلاف ہو جائے گا سمع و طاعت فی المعروف کی. اس کی وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ مزید اس حدیث کے جب لفظی طور پر میں وضاحت کروں گا. تو یہاں پھر پڑھ لیجئے، سمع و طاعت سے مراد ہے حکم سننا، اس پر بے چون و چرا عمل کرنا. یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو غیر مشروط ہے، لیکن آپ کے بعد کسی بھی انسان کے لیے فی المعروف کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، یعنی یہ کہ اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے کسی واضح اور صریح حکم کے خلاف نہ ہو. میں نے وہ الفاظ بھی سنا دیے ہیں مسلم شریف کی روایت کے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان. البتہ اس سے باہمی مشاورت کی نفی نہیں ہوتی، یعنی یہ اس چیز کو یوں نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اب اندھے بہرے ہو کر اس کا حکم ماننا ہے، اس پر چلنا ہے، اپنی کوئی رائے دینی ہی نہیں ہے. باہمی مشاورت کا مسئلہ علیحدہ ہے. امراء کو حکم ہے کہ وہ مشورے سے کام لیں، خود حضور کو حکم دیا گیا شاورہم فی الامر، آپ مشورہ کر لیا کریں. اور یہ دوسری بات ہے کہ مشورے کے بعد فیصلے کا اختیار کس کے ہاتھ میں، آیا گنتی کی بنیاد پر طے ہوگا یا یہ ہے کہ مشورے کے بعد معاملہ صاحب امر کے حوالے کیا جائے کہ وہ جو چاہے، جو اس کے ثواب دید ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. باہمی مشاورت جو ہے اس کی نفی نہیں ہوتی جو نہایت ضروری اور لازمی ہے. یہ حصہ بھی آ جائے گا اس حدیث کی وضاحت میں. اب آئیے آخری لفظ بیعت. بیعت ایک معاہدہ ہے، اصل میں یہ بنا ہے بیع سے، خرید و فروخت. آپ نے کوئی شے دی اور کوئی لے لی، مبادلہ کیا اشیاء کا، یا ایک طرف اب کرنسی کا تصور ہے، آپ نے کچھ پیسے دیے اور کوئی شے آپ نے لے لی. پچھلے زمانے میں کرنسی کا تصور جب نہیں تھا تو مبادلہ اشیاء ہوتا تھا، بارٹر ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی چیز دے دی اور کوئی چیز لے لی. یہ بیع ہے. اور پرانے زمانے سے ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی سودا ہوتا تھا تو اس کو پختہ کرنے کے لیے کہ اب بات پکی ہو گئی، فائنل، تو ہاتھ ملاتے تھے، ہینڈ شیک ہوتا تھا، مصافحہ ہوتا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر اب بات پوری، اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. چونکہ سودے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کچھ رد و قضا چلتی رہتی ہے، اتنے پیسے نہیں، اتنے اس طرح نہیں، اس طرح. لیکن یہ کہ جب آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا تو اب فائنل ہو گیا، اب بائنڈنگ ہے. اس چیز کو شریعت کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی اصطلاحات جو ہے وہ اخذ کی ہے اس ماحول سے کہ جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے. جو الفاظ وہاں موجود تھے ان الفاظ کو پک اینڈ چوز کیا ہے اس نے، اور ان الفاظ کو چن کر پھر ان میں اپنا ایک مفہوم جو ہے اضافی داخل کر کے انہیں اصطلاح بنا دی. تو بیع سے مبایعت یا بیعت کا لفظ بنا ہے. کسی بھی معاہدے کے وقت ہو سکتا ہے کہ ہینڈ شیک جو ہے یہ گویا کہ اس کی ایک پختگی کی علامت کے طور پر مصافحہ کیا. تو بیعت در حقیقت ایک معاہدہ، میں نے جو آیت آج آپ کو سنائی تھی یہ ہے بیع سے بیعت تک کا سفر. آیت لمبی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے مال بھی، ان کی جانیں بھی، بعوض جنت کے، کہ جو ان کے لیے اللہ نے طے کر دی. بان لهم الجنہ، لہم استحقاق اور تملیک کے لیے. یہ ہے بیع و شرع جو ہوئی ہے، یہ ہے اصل شے بیعت کی جو آگے چلے گی. اس کو فرمایا گیا آیت کے آخر میں. آیت طویل ہے، اس کا درس دینا اس وقت جو ہے پیش نظر نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آخر میں فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس بیع پر، اپنے اس سودے پر جس کو کہ تم نے باہم طے کیا ہے. مبایعت باب مفعلہ آ گیا. مبایعت باب مفعلہ میں آپ کو معلوم ہے کہ دو فریقوں کی شرکت ہو جاتی ہے. مباحثہ دو فریقوں کے درمیان ہوگا، مقابلہ
دو افراد یا دو گروہوں یا دو فوجوں کے درمیان ہوگا. مکالمہ ایک آدمی نہیں کر سکتا، دو آدمی ہوں گے تو مکالمہ چلے گا. مقاتلہ ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے. تو مبایعہ دو فریقوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے. ایک فریق اللہ ہے اور ایک فریق بندہ ہے، بندہ مومن. بندہ مومن نے جان اور مال اللہ کے حوالے کی، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. یہ ہے بیعت کی اصل. البتہ وہ جان اور مال جو اللہ کے حوالے کی ہے، اب اس کو صرف کیا جائے گا کسی نظم جماعت کے تحت. ہر شخص اپنی مرضی سے صرف کرے گا تو بے نتیجہ ہو جائے گا. وہ تو مشروم گروتھ جسے آپ کہتے ہیں، وہ تو اس طریقے سے بغیر کسی نظم کے، بغیر کسی ڈسپلن کے جان و مال ہر شخص اپنی ثوابدید سے خرچ کر رہا ہے تو اس کے نتیجہ نہیں نکلے گا. ایک نظم کے تحت لا کر اس جان اور مال کو کھپانا ہے. یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو کسی نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، کسی منصوبہ بندی کے تحت صرف کیا جائے گا تو نتیجہ خیز ہوگا. لہذا کسی شخص کے ہاتھ پر اب بیعت ہوگی. یہ شخص اولاً کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیع ہوئی اللہ سے اور بیعت کی گئی محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ سورہ فتح میں اس کی آیت نمبر 10 ہے تو ظاہر کر دیا گیا صراحت کے ساتھ کہ اس میں 3 فریق ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. مبایعت اللہ سے ہے، وہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں آیا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اب یہاں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جو ہینڈ شیک کر رہے ہیں آپ سے بیعت کرتے ہوئے، ایک ہاتھ آپ کا ہے، ایک ہاتھ بیعت کرنے والے کا ہے، ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے، غیر مرئی ہے، وہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن تیسرا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم. یہ ہے در حقیقت وہ بیعت کہ جو کی جاتی ہے اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے. جد و جہد، ہجرت و جہاد کا جو ہمیں معاملہ کرنا ہے، اس کے لیے جو نظم جماعت قائم کرنا ہے، اس نظم جماعت کے لیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہوئی، بیع اللہ سے کی گئی، بیعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہوئی، اسی طرح اب کسی شخص کے ہاتھ پر وہ بیعت کی جائے گی. فرق صرف کیا ہے؟ وہ بیعت مطلق تھی، جو حکم دے ماننا پڑے گا، اور اس کے بعد جس کی بھی بیعت ہوگی وہ فی المعروف کی قید کے ساتھ، اس کے سوا کوئی فرق نہیں. تو پڑھ لیجئے اس کو. بیعت ایک معاہدہ ہے جس کی بہت سی قسمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے منقول و معصور ہیں. حضور سے بھی بہت سی بیعتیں ہیں. مثلا حضور سے ایک بیعت یہ بھی ہے کہ ایک صحابی سے آپ نے بیعت لی علی نصح لکل مسلم، کہ مجھ سے ایک عہد کرو، معاہدہ کرو، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے. یہ بیعت ہو گئی. بیعت اسلام پر بھی ہوئی. کوئی صاحب مکے میں باہر سے آئے، مکے والوں سے کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ حضور نے اسلام کی بیعت لی، ثبوت نہیں ہے. اگرچہ ایک اصول ذہن میں رکھیے، کسی شے کا عدم ذکر اس کے عدم کو مستلزم نہیں ہے. یعنی کسی شے کا مذکور نہ ہونا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شے ہوئی ہی نہیں. ہو سکتا اس کا ذکر نہ ہوا ہوئی ہو، لیکن بہرحال مذکور نہیں ہے کہ آپ نے مکے میں جو لوگ ایمان لائے ان سے بیعت ایمان یا بیعت اسلام لی ہو. البتہ باہر سے جو آتے تھے وہ جب اسلام لاتے تھے تو ثابت ہے کہ حضور بیعت لیتے تھے، وہ بیعت اسلام ہے. گویا کہ محض اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہنا اسلام لانا ہے. تو حضور کے دست مبارک میں ہاتھ دے کر جب کسی شخص نے یہ کلمہ ادا کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بیعت اسلام ہو گئی. اسی طریقے سے جب آپ نے جس کو ہم بیعت رضوان کہتے ہیں، صلح حدیبیہ سے قبل جو بیعت ہوئی ہے، اس کے لیے عنوان ہے بیعت علی الموت یا بیعت علی اللہ نفر، کہ وہ بیعت کس بات کی تھی؟ ہم سب اپنی جانیں یہاں دے دیں گے، کوئی پیٹھ دکھا کر نہیں جائے گا. تو دو الفاظ آتے ہیں. یہ بیعت اس بات کی تھی کہ ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ہم بھاگیں گے نہیں میدان سے، یا یہ کہ یہ بیعت اس بات کی تھی کہ ہم سب اپنی جانیں دے دیں گے. یہ بیعت ہو رہی ہے، اس کا نام بیعت رضوان. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ بیعتیں مختلف ہیں جو حضور سے منقول ہیں. پھر بیعت خلافت ہوئی، کوئی خلیفہ راشد ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی، سموطاعت کی بیعت، سموطاعت فی المعروف، آپ کا حکم سنیں گے مانیں گے. پھر ایک بیعت ہمارے ہاں شروع ہوئی جب تنزل ہوا، ہمارا آغاز ہو گیا تنزل کا، کہ دینی قیادت اور ہو گئی، روحانی اور دینی قیادت، اور سیاسی
اور حکومت کی قیادت اور ہو گئی۔ اب خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس، سلاطین یہ جو آئے، اب ظاہر بات ہے کہ عوام الناس ان کو اپنا دینی رہنما تو نہیں مانتے تھے، حکومت کا سربراہ ہے، سیاسی رہنما ہے۔ تو اب دو بیعتیں شروع ہو گئی، ایک بیعت ہوئی حکومت کی اور ایک بیعت ہوئی ان اللہ کے نیک بندوں سے بیعت کہ آپ ہمیں راستہ دکھائیں گے، دین کے بارے میں رہنمائی کریں گے، آپ بتائیں گے، آپ کو اللہ کے دین کا علم حاصل ہے، آپ کے خلوص اور اخلاص پر ہمیں اعتماد ہے، تو ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کا حکم مانیں گے، آپ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلائیں۔ یہ بیعت ارشاد یا بیعت سلوک جو ہمارے ہاں مختلف سلاسل ہیں جس کی بیعتیں چل رہی، لہذا یہاں اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اس بیعت جہاد سے بیعت ارشاد و سلوک کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ یہ دونوں بیعتیں جدا جدا بھی ہو سکتی ہیں اور یکجا بھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بیعت ارشاد میں کسی اور بزرگ سے منسلک ہو جائے، اور بیعت جہاد میں جس کے بارے میں اس کی رائے یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی صلاحیت اس میں زیادہ ہے، زمانے کے تقاضوں کو یہ زیادہ جانتا ہے، زمانے کے حالات سے یہ زیادہ واقف ہے، یہ صلاحیت جو اس میدان میں درکار ہے اس سے یہ شخص زیادہ مسلح ہے۔ پھر یہ کہ اس کے خلوص و اخلاص پر بھی دل اور دماغ گواہی دے دے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی جائے گی، وہ بیعت جہاد ہوگی۔ ان چار اصطلاحات کی وضاحت کے بعد اب ذرا نوٹ کر لیجئے، ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے ابتداءً اسی حدیث پر مبنی الفاظ بیعت کے اختیار کیے تھے کہ ایک شخص امیر تنظیم اسلامی سے بیعت کرتا تھا، ابایعک علی السمع والطاعۃ فی المعروف والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ وہی حدیث حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے کہ انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس میں سے لفظ جماعت کو اس لیے نکال دیا گیا کہ جماعت کی تنظیم ہی کے لیے تو ہم یہ بیعت کر رہے ہیں، اس تنظیم کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، لہذا الفاظ کیا تھے؟ ابایعک علی السمع والطاعۃ فی المعروف والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن بعد میں ایک بات سامنے یہ آئی، نمبر تو ایک تو یہ کہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی بیعت جو ہے حضور سے ثابت نہیں، یہ تو ہم نے اس حدیث سے الفاظ اخذ کیے ہیں، لیکن کسی بھی معاملے میں کسی بھی موقع پر بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ حضور سے بیعت ثابت نہیں تھی۔ نمبر دو یہ کہ اس میں ایک مغالطے کا امکان تھا، اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ جہاد کا جو عام تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے وہ صرف قتال فی سبیل اللہ کا، وہ پورے اس کے مراحل کے جو ابتدا سے لے کر اور ذروۃ السلام جو ہے اس کی چوٹی، اس کے درمیانی درجے ذہن میں رہے نہیں، تو نتیجتاً عام آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ جنگ کی یا قتال فی سبیل اللہ کی بیعت ہو گئی۔ یہ اس کے اندر ایک جو بھی اس وقت کے مفاہیم ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی سی کہ جو اصل مفاہیم ہیں ان تمام مختلف اصطلاحات کے، وہ اپنی صحت کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر رائج ہو جائیں، قائم ہو جائیں، لیکن ابھی اس میں وقت لگے گا۔ تو چونکہ اس وقت ایک مغالطہ عام طور پر یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ، قتال، تو کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ فوری طور پر کسی بغاوت کے لیے اور کسی قتال فی سبیل اللہ کے لیے بیعت کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے ایک امپروومنٹ کی ہے اور ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے اب الفاظ وہ اختیار کیے ہیں کہ جو از اول تا آخر متفق علیہ روایت کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، صرف اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، وہ فی المعروف ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دیکھیے یہ عقد الرفاقہ للتنظیم الاسلامی، اس کا جو متن ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اب ہم نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے ہے، چاہے اسے اس کا شعور ہو یا نہ ہو، یہ ایک طرح کی تجدید ہے، تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلکہ الفاظ ہم نے لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، نقطہ آغاز ہے۔ نمبر 2، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، سابقہ زندگی میں جو بھی کوتاہیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ان تمام گناہوں پر، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اس کی جناب میں رجوع کر رہا ہوں خلوص کے ساتھ، خالص توبہ۔ یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تو ہر مسلمان کا معاملہ، استغفار ہر مسلمان کرتا ہے، ان کو ہم نے بھی شامل کیا، ان دونوں چیزوں کو اپنے عقد رفاقہ۔ دوسری ہے وہ بات کہ ہم نے ہجرت و جہاد کو اب یہاں پر
بیع چونکہ اللہ کے ساتھ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس آیت کے اعتبار سے بھی صحیح ہو گئی بات، اور اس میں ہم نے ہجرت و جہاد کے مفہوم کو کھول کر بیان کر دیا۔ انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے معاہدہ کر رہا ہوں، اللہ سے عہد کر رہا ہوں، علی ان اہجر کل ما یکرہہ، کہ میں ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں۔ یہ ہجرت آ گئی، ہجرت کا نقطہ آغاز آ گیا۔ وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي، اور میں جہاد کروں گا اس کی راہ میں اپنی امکانی حد تک، حد استطاعت جتنا میرے امکان میں ہے۔ اس کی بھی وضاحت کر دی کہ اس کا مطلب کیا ہے، وَأُنْفِقَ مَالِي وَأَبْذُلَ نَفْسِي، اور میں خرچ کروں گا اپنا مال بھی اور کھپاؤں گا اپنی جان بھی، لِإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ یہ معاہدہ اللہ سے ہے، یہ بیع اللہ سے ہے۔ اس کے لیے جو نظم جماعت قائم کیا جا رہا ہے، اب یہ تیسرا حصہ ہے، یہ گویا کہ بیعت تنظیم ہے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اس مقصد کے لیے، یعنی اس جد و جہد کے لیے یہ بیعت کی جا رہی ہے۔ اس دینی جو کوشش کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس کے لیے جو نظم جماعت قائم کرنا ہے، اس کے لیے بیعت ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ بڑے ہیں، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اس کام کے لیے، وہ جو اللہ سے بیع و شرع کی ہے اس کی عملی شکل اختیار کرنے کے لیے، اسے ایک منصوبہ بندی کے تحت اور اس کو ایک نظم کے تحت اپنی جان اور مال کے کھپانے کی صورت پیدا کرنے کے لیے، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أُبَايِعُ أَمِيرَ التنظیم الاسلامی، میں بیعت کرتا ہوں تنظیم اسلامی کے امیر سے۔ اس میں نام بھی جو ہے وہاں مینشن کیا ہوا ہے۔ جب ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم بیعت کرتے ہیں تو وہ أُبَايِعُ کا، یہ کاف کی ضمیر جو ہے وہ کفایت کرتی ہے، باقی چیزیں جو ہے اس میں ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تحریر میں ہم نے اس کو شامل کیا ہے۔ لیکن یہ بیعت کس پر ہے، اب اس کو نوٹ کر لیجئے، علی السمع والطاعۃ فی المعروف، سمع کی وضاحت میں کر چکا ہوں، طاعت فی المعروف کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اگلے دو الفاظ جو ہیں، دو بلکہ یوں سمجھیے کہ تین جو اس کی شقیں آ رہی ہیں، اس میں نفی ہو جاتی ہے وہ اپنی پسند اور ناپسند، وہ اپنی پسند اور ناپسند آڑے نہ آئے، اپنی رائے کا قبول کیا جانا یا رد کیا جانا یہ رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو اس میں الفاظ کیا ہے، فی العسر والیسر، چاہے مشکل ہو، تنگی ہو، چاہے آسانی ہو، کشادگی ہو۔ عسر اور یسر دونوں اعتبارات سے آئیں گے، مالی اعتبار سے بھی اور حالات کے اعتبار سے بھی۔ حالات مشکل ہیں یا آسان، یا مالی اعتبار سے کسی وقت میں آسودگی میں ہوں اور کسی وقت میں تنگی میں ہوں، ہر حال میں مانوں۔ والمنشط والبکر ہے، خواہ میری طبیعت آمادہ ہو، مجھے نشاط طبع حاصل ہو، انشراح ہو کہ ہاں یہ تدبیر صحیح ہے، یہ اقدام صحیح ہو رہا ہے، والمکر ہے، خواہ مجھے اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے۔ اس لیے کہ جب آدمی کی رائے کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اب جہاد مع النفس کا مرحلہ آ گیا کہ میری رائے تو یہ نہیں تھی، حکم یہ ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ وعلی اثرۃ علی، اور اس کے باوجود کہ مجھ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ یہ گویا کہ نظم جماعت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہوتا ہے، عہدے ہوتے ہیں یا ذمہ داریوں کی تقسیم ہے، اس کو کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، میں پرانا آدمی ہوں، میری اتنی سٹینڈنگ ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، یہ کل آیا ہے، ابھی نو وارد ہے، اس کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ تو گویا کہ اس کو بھی پہلے سے ذہن کے اندر بات کو پورے طور سے واضح طور پر سمجھ لیا جائے کہ یہ اختیار بھی کلیتاً اس شخص کا ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں بیعت کر رہا ہوں۔ وعلی اثرۃ علی، چاہے مجھ پر کسی کو ترجیح دی جائے، وعلی اللہ انازع الامر اہلہ، اور اس پر بھی بیعت کرتا ہوں کہ جو بھی صاحب امر ہوں گے ان سے جھگڑوں گا نہیں، اس لیے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس سے آپ بیعت کر رہے ہیں، تنظیم جب وسعت پائے گی تو درمیان میں بھی تو آئیں گے نا، کوئی صوبائی تنظیم ہے اس کا امیر ہے، کوئی کمشنری کے لیول پر، ڈویژنل لیول پر آپ تنظیم قائم کریں گے، اس کا امیر ہو جائے گا، کوئی پھر مقامی امیر ہوگا، پھر ہم بڑے بڑے شہروں کے اندر کئی تنظیمیں قائم کر رہے ہیں، مقامی تنظیمیں، ان کے امیر ہوں گے۔ تو یہ اول تو یہ کہ یہ اوپر سے معین ہوں گے،